بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے لوح محفوظ میں دیکھا کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی 80,000 برس تک عبادت کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو رد کر دیتا ہے اور اس کو قابل غور معلوم بنا دیتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اس خوف سے رو دیے کہ کہیں وہ بندہ میں ہی نہ ہوں۔ فرشتوں نے ان سے رونے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا۔ اس پر تمام فرشتے رو پڑے، ہر ایک اس خوف سے کہ کہیں میں ہی وہ بندہ نہ ہوں۔ پھر سب کہنے لگے آؤ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پاس چلیں، کیونکہ وہ مستجاب الدعوت ہے، تاکہ وہ ہمارے لیے دعا کریں۔ اس لیے ان کے پاس گئے اور ان سے ماجرا بیان کیا۔ اس نے کہا اے اللہ، ان پر آپ غضبناک نہ ہوں۔ اس نے ان سب کے لیے تو دعا مانگی اور اپنے نفس کو بھول گئے، کیونکہ اس نے یوں دعا نہ کی تھی کہ اے اللہ ہم سب پر غضب نہ کیجیے۔ اور بعض کا قول ہے کہ ابلیس نے جنت کے دروازے پر دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک مقرب بندہ، اس کو ایک حکم ہوتا ہے اور وہ بجا نہیں لاتا۔ ابلیس نے کہا اے رب مجھے حکم ہو تو میں اس پر لعنت کروں۔ چنانچہ 1000 برس تک خود ہی اپنے اوپر لعنت کرتا رہا۔ پہلے آسمان پر اس کا نام عابد تھا، دوسرے پر راکع، تیسرے پر ساجد، چوتھے پر خاشع، پانچویں پر قانت، چھٹے پر مجتہد، ساتویں پر زاہد، پھر اس کے بعد اس کا نام ابلیس، کیونکہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید تھا۔ احیاء میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد کیا کہ حواریوں کی جماعت کہ لوگوں تم گناہوں سے ڈرتے ہو اور ہم نبی علیہ السلام لوگوں کے کفر سے ڈرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے کہ آپ 10 برس تک روتے رہے، برابر روتے رہے، یہاں تک کہ آنکھوں کی روشنائی جاتی رہی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں روشن کی۔ اس کے بعد پھر 11 برس تک پھر روتے رہے، پھر آنکھیں جاتی رہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں روشن کر دیا، پھر آپ 11 برس تک روتے رہے، یہاں تک کہ آنکھوں کی روشنی تیسری مرتبہ جاتی رہی، پھر اللہ تعالیٰ نے روشنی عطا کی اور خطاب کیا کہ اے میرے شعیب، اگر تم جنت کی طلب میں روتے ہو تو وہ تمہارے لیے ہے، اور اگر دوزخ کے خوف سے روتے ہو تو وہ تم پر حرام کر دی ہے میں نے۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا اے میرے پروردگار، مجھے نہ جنت کی خواہش ہے نہ دوزخ کا خوف، میں تو فقط تیرے اشتیاق میں روتا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ پھر روتے رہو۔ آپ 10 برس اور روتے رہے، یہاں تک کہ نبی نہ ہو گئے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت میں ایک بندے کے اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں کم ہوں گی، وہ مایوس ہو کر دوزخ کی طرف چلے گا، اس کو واپس بلایا جائے گا، اس کو حکم ہوگا کہ جو آنسو اس کے ہمارے خوف سے بہے ہیں ان میں سے ایک قطرہ اس کے میزان میں رکھو۔ جب وہ قطرہ رکھا جائے گا تو 7 آسمان اور زمین سے بھاری ہوگا، اور وہی آنسو اس پر دوزخ حرام کر دیں گے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی اللہ کے خوف سے روئے گا اللہ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا۔